بہت سارے کیسز ایسے بھی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ کوئی کسی کو دھمکی دیتا ہے، جان سے مارنے کی دھمکی دیتا ہے، لیکن اس کے پاس بہت سارے ثبوت نہیں ہوتے کہ وہ ثابت کر سکے کہ اس کو حقیقت میں کسی نے دھمکی دی ہے۔ تو بنیادی طور پر جب کسی کو کوئی کسی کی دھمکی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کے پاس ثبوت کیا ہونے چاہیے کہ جس کی وجہ سے اس کا کیس جو ہے نا وہ مضبوط ہو جائے؟ بالکل ایسے ہی یہ جو دھمکی کا آپ کا کہہ رہے ہیں نا، یہ کرمنل انٹیمیڈیشن میں آتا ہے۔ 506B 506 PPC اس کا اے اور بی اس چیز کو انٹرٹین کرتا ہے۔ جو 506A ہے وہ کہتا ہے کہ جی دھمکیاں، جیسے اگر آپ نے کوئی منہ زبانی دے دی دھمکیاں، یا آپ نے ایسے کھڑے ہو کے میں ابھی جیسے آپ کے سامنے اور آپ کو یہ دھمکی دوں میں چاہیے مار دوں گا، تو یہ 506A میں آتا ہے۔ ہاں جی، اگر میں آپ کو کوئی ویپن دکھا کے، کوئی ڈیڈلی ویپن دکھا کے کوئی دھمکی دیتا ہوں تو وہ 506B میں آتا ہے۔ یاد رکھیے گا 506B نان بیلیبل ہے اور 506A صبح اس کی ضمانت ہو جانی ہے، پکڑا جائے گا تو صبح بیل ہو جائے گی، اگر نہیں پکڑا گیا تو پری ریسٹ بیل کرائے گا، پہلی ڈیٹ پہ اس کی بیل کنفرم ہو جانی ہے۔ تو اس کے اندر اگر کسی کے ساتھ خدا نخواستہ اس طرح کا کوئی ہوتا ہے کہ کوئی ویپن لے کے آیا ہے، تو آپ نے سب سے پہلے اس کی کوشش کرنی ہے کہ آپ نے اس کی CCTV لے لینی ہے یا کوئی ایسی ویڈیو ایویڈنس لے لینی ہے، کیونکہ ہمارا آرٹیکل اگر ویڈیو اور CCTV نہ ہو تو پھر گواہ ہونے چاہیے۔ بالکل ہمارا جو اب یہ آرٹیکل 164 قانون شہادت لا آف ایویڈنس، اس کا سیکشن 164 ماڈرن ڈیوائسز کے بارے میں ہے۔ اس کی ایک آپ کو صرف ایک شارٹ یہ بتاؤں گا کہ انسان جھوٹ بول سکتا ہے لیکن ماڈرن ڈیوائسز جھوٹ نہیں بول سکتی، اور 164 کے اندر ورڈ جو ہے نا شیل یوز ہوا ہے کہ ماڈرن ڈیوائسز کا جو بھی ایویڈنس ہے اٹ شیل بی انٹرٹینڈ۔ تو بالکل آپ کو کوئی ایسی ویڈیو ایویڈنس زبانی جو ہے اگر کوئی کسی کو دھمکی دے اس کے لیے کیا؟ اس کے لیے بس شہادت ہونی چاہیے، اس کی شہادت بھی ہونی چاہیے، اور آپ کا خود بھی آپ جو بیان دیں گے آپ کو بالکل اس کے اوپر قائم رہنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ آج یہ بیان دے رہے ہیں کل یہ بیان دے رہے ہیں، کیونکہ ہمیشہ برڈن آف پروف جو ہوتا ہے نا، جو سب سے جو مشکل کام ہوتا ہے وہ ایک مدعی کے لیے اپنا کیس ثابت کرنا ہوتا ہے۔ ملزم کے لیے کیا ہے، اس نے صرف کیڑے نکالنے ہیں بس، اور ہمیشہ یہ بات یار شک کا فائدہ ہمیشہ ملزم کو ملتا ہے، کبھی مدعی کو شک کا فائدہ نہیں ملے گا۔ اس لیے جو بھی مدعی ہیں ہمیشہ اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی ایسا ایویڈنس، کوئی انسیڈنس ہو گیا ہے، مثلا فون پہ کسی نے اگر دھمکی دے دیا، آپ نے وہ کال اگر نہیں آپ نے لوگ کرتے کیا، لوگ خود جاتے ہیں جا کے اپلیکیشن دے آتے ہیں۔ اب جو فرسٹ انفارمیشن رپورٹ FIR سیکشن 154 کی، یہ سپریم کورٹ تک اس نے یہی پہلے سب سے پہلے جج نے FIR پڑھنی ہے۔ ہمیشہ آپ اپنے کسی ایک کرمنل لائر سے رابطہ کریں، اس سے مشورہ لے کے پھر آپ نے اپلیکیشن دینی ہے، تاکہ آپ کی وہ اپلیکیشن جو ہے نا، آپ کی جو درخواست ہے، بعض اوقات وقوع کچھ ہوا ہوتا ہے، وہ جا کے اپلیکیشن میں ایک آدھا ورڈ چینج ہو جاتا ہے، ایک آدھی لائن غلط ہو جاتی ہے، تو وہ بالکل سیکشن بھی چینج ہو جاتا ہے اور وہ بیلیبل ہو جاتا ہے اور وہ بیل ہو جاتی ہے بندے کی۔ یار ایک اور بھی تو ہو سکتا ہے کہ بعض وقت بے گناہ بندے کے خلاف بھی ایسے کیسز ہو جاتے ہیں اور گواہ اس کے خلاف 10 کھڑے ہو جاتے ہیں، تو بالکل اس کے اوپر جب یہ ٹرائل ہوتا ہے اس کا، تو ہمارا جو کراس ایگزامینیشن ہوتا ہے انڈر قانون شہادت لا آف ایویڈنس، بالکل وکیل اس کے اندر اس سے سوال پوچھے گا، اسے جرا کرے گا، اسے کراس ایگزامین کرے گا اور وہ ثابت کر کے دے گا کہ یہ جھوٹا ہے۔ یہ وکیل کا کام ہے، اگر اچھا وکیل ہے تو وہ ثابت کر دے۔ ثابت ہو جائے تو کیا سزا ہے؟ تو پھر جو اوفینس ہے تو وہی سزا ہے۔ نہیں ثابت کیا کہ جھوٹا شہادتی کوئی ہو، یہ ثابت ہو جائے کہ اس نے حقیقت میں قتل کی دھمکیاں دی تھیں، تو اس کی ڈفرینٹ سزا ہے۔ یہ ویری کرتا ہے، اگر تو اس نے ڈیڈلی ویپن دکھا کے کیا تو وہ 506B میں آتی ہیں، اور جو اگر اس نے کیا اس کی میرا خیال ہے زیادہ سے زیادہ 2 سال یا 3 سال ہوگی۔ چلیں سر، بہت بہت شکریہ۔